قرآن میں کئی جگہ آئی ہے. ایک جگہ فرماتا ہے چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز مت مرو تو اسلام پہ مرو. سبحان اللہ. تمہاری موت صرف اسلام پر ہونا، بدھ مت پہ نہیں، نہ ہندو مت پہ، نہ کرسچن مذہب پر. وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سلسلہ چشتیہ کے اولیاء کے امام خواجہ اعظم شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کافر 100 سال تک لا الہ الا اللہ کہے مسلمان نہیں ہوتا. ہم سنتے بوڑھوں سے، ارے بھائی گرو نانک بھی ایک بھگوان بولتے تھے، وہ گاندھی بھی ایک بولتا تھا، خالی وکا وکا سے نہیں ہوتا، ہو خالی وکا وکا بولے بھی بندر چھپن کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ کا جو وجود ہے جس کو بھگوان بول رہے ہیں وہ صحیح کیا ہے؟ وہ جو نظریہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ دی ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری تربیت کے لیے سب سے آخری رسول محمد رسول اللہ کو بھیجا. محمد الرسول اللہ جو تصور دیں گے، جو تعلیم دیں گے اللہ کے بارے میں، اللہ کا وجود، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، وہ قابل قبول ہے، وہ ہے اسلام. اسی لیے فرمایا خواجہ اعظم نے، شیخ معین اجمیری نے، کہ اگر کوئی کافر 100 سال تک لا الہ الا اللہ کہے مسلمان نہیں ہوتا. خالی اللہ بولے، بھگوان بول رہے، گاڈ بول رہے ہیں، پھر تصور اللہ کا صحیح نہیں ہے. سرکار جو دی وہ تصور ہونا ہے، وہ عقیدہ ہونا ہے. فرماتے ہیں لیکن ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کہنے سے 100 سال کا کفر دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ بتائیں گے اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر، وہ قبول ہوگا. تو تفصیلات بہت سی ہیں، آپ لوگ محبت سے مجھے بلائیں. معمولی جو ہے حقیر آدمی ہو انسان، ذرا کچھ قرآن اللہ عز کرا، کچھ خدمت چل رہی ہے، محبت سے لوگ دارو بھی لمبا تعارف کر دیے تو ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے اللہ جانتا ہے اس کے مستحق نااہل ہے. بڑائی صرف اللہ کی ہے، جس کو جو چاہتا دیتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے. میں بھی جو برانا خود کر رہا ہوں تو اللہ کراتا ہے تو کرتا ہے. انسان کا یہ اندھا بنا ہے، سمجھتا میں کر رہا ہوں. اللہ کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے. جس کے لیے جو لکھ دیا وہی کرتا ہوں. الذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ پیدا کیا جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا، فہدی اسی میں لگا دیا. وہی کام اس کے لیے آسان. کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے وہی آسان تھا، تقدیر میں وہی تھا، وہی کرتا ہوں. ابھی حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے لیے یہی لکھا ہوا تھا، یہ قاری حافظ عالم، ہر ایک یہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ. تو مختصر بنایا نام، کچھ خدمت اللہ لکھا ہے جو خدمت چل رہی ہے، اللہ قبول کرے. تو تفصیلی بہت باتوں کی موقع نہیں ہے چونکہ رمضان کے تعلق سے کرنا ہے. میں اس کے بعد کو روک کر آگے بڑھتا ہوں. میرے بھائی اب یہاں یہ قرآنی آیت ثابت ہو گیا کہ ہماری پیدائش اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اور اسلام قبول کر کے اس پر زندگی بھر قائم رہنا، اس کے لیے اور نیک عمل کے لیے. قرآن کی آیت ہے. اللہ مانا پارہ نمبر 29 سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو صرف اسی لیے پیدا کیا. خلق الموت والحیات، موت کو بھی اللہ پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی اللہ پیدا کیا. کیوں پیدا کرا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس بات میں تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون شخص ہے جو نیک عمل کرتا ہے. اس ایگزام کے لیے پیدا کیا گیا. نیک عمل پھر کون سی عمل نیک ہے وہ کرنا چاہیے اور کون سی عمل برے ہیں نہیں کرنا چاہیے وہ پیغمبر بتائیں گے، قرآن میں اللہ بتائیں گے. اب پھر یہ نہیں، ایک تو ایگزام ہے، امتحان ہے، اس کے لیے آئے ہم عبادت نیک عمل کرنا. پھر اس کا کرم یہ ہے کہ وہی نیک عمل اگر آپ کر لیے ایمان کے ساتھ
تو مزید یہ بھی انعام پیدا کرا دنیا میں لایا, عمل کی توفیق دیا, عمل کروایا. انہیں کرو, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کرواتا ہے, اللہ کرواتا ہے. پھر اس کے بعد ثمرہ بھی اسی طرح کرم کی وعدہ ہے. مزید سے انعام یہ سن لو کہ اگر میں یہ عمل کر لیا نیک عمل ایمان کے ساتھ تو یقیناً تمہارے لیے دائمی جنت, دائمی آرام راحت ہے. یہ عارضی معاملہ ہے دنیا کا, وہ دائمی ہے. وہاں پر مرنے کے بعد پھر موت نہیں ہے. اگر جنت اللہ پہ ہم سے دے دیا, مستحق تو نہیں ہے ہم, وہاں موت نہیں ہے, بڑھاپا نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, ہر نعمت جس کا آپ جی چاہے موجود. وَلَكُمْ فی قرآن کریم کی آیت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں ہر چیز جس کی خواہش تمہارا لفظ کرے گا تمہارے لیے موجود ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, ہر وہ چیز جو مانگے گی ملے گی. یہ نہیں کہ یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. دنیا میں دعوت ہے, اگر بھوٹ لیٹ چلے گئے, ارے والوں نہیں موسیٰ معاف کرنا, موسیٰ آپ دیر سے آئے, مرغ ختم ہو گیا, یا مرغ ختم ہو گیا, موسیٰ معاف کرنا, خوبانی ختم ہو گیا, بہت دیر ہوگی, موسیٰ پونے دو کو آیا, بہت زیادہ ڈومج دیر کر دی. وہاں ایسا نہیں ہے, جنت میں کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے, دائمی ہے. اللہ کی طاقت کا عقل کام کرتی, کیا قدرت ہے, اس کی قوت ہے کہ آخر کہاں سے آ رہا ہے, کون پیدا کر رہا ہے. یہاں بھی جو کھا رہے ہیں غور کریں, اللہ کی طاقت عقل کام کرتی ہے. اللہ کو کیا سمجھتے, اس کی مخلوق کو نہیں سمجھ سکتے, اس کے کمال کو نہیں سمجھ سکتے. زمین مٹی ہے, اندر زمین میں ہر وٹامن سے, جسم میں مختلف وٹامن, آپ پڑھے سوچ لو, پڑھے ہوئے سائنس, وٹامن اے, وٹامن بی, وٹامن سی, مختلف وٹامنس طاقتیں ہیں. کلیجے کے لیے الگ وٹامن ضرورت ہے, گردے کے لیے الگ وٹامنس, دماغ کے لیے الگ وٹامن ضرورت ہے, ہڈیوں کے لیے الگ وٹامن ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں زمین میں سے وٹامنس ہیں. کھاؤ زمین, کھاتے مٹی, کھاؤ نا مٹی کھاتے ہیں آپ, نہیں کھا سکتے, مر جاتا کھاتے مٹی 3 ٹائم. مگر اسی مٹی سے ہمارے جسم میں جتنی ضرورتیں ہیں اللہ وہ الگ الگ ترکاریاں میں بھی پیدا کرتا ہے. الگ الگ غلے, سیب پیدا ہو رہا ہے, موز, جام, آم, چاول, گیہوں, جوار, باجرہ, انار, کیسا پیدا ہے, کھول بنا, کھودو مٹی میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا طاقت اللہ کی ہے, کیا قدرت ہے, کیا قوت ہے, کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ کو کیا سمجھتے, اس کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے, اس کے کمال کو نہیں سمجھ سکتے. ایک معمولی خون کا قطرہ ہے عورت مرد کا, ماں کے پیٹ میں خود دونوں خون کے ایک قطرہ, ایک قطرہ ماں کا ہے, باپ کا قطرہ, 2 خون کے قطرے ملتے ہیں. 40 دن میں خود حدیث میں آیا, سکر ماتے ہیں کہ جمع ہوا خون بنتا ہے, پھر 40 دن میں گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, پھر اتنے باریک میں باریک 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 نساں, دماغ بن رہا ہے, کلیجہ بن رہا ہے, بھیجا بن رہا ہے, میدا بن رہا ہے, ہاتھ پہ بننے, کیا طاقت ہے. اندر کون سی رہا بیٹھ کر سی رہا ہے, پھر مہائی کا ماں, یہ ہڈیاں کیسے بن رہے ہیں, دل, کلیجہ, پھیپھڑا اندر ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے, کون بنا رہا ہے. پھر ایک نہیں کروڑوں بن رہے ہیں. کیا طاقت اللہ کی ہے, کیا قدرت ہے, کیا قوت ہے. پوری مخلوق عاجز ہے اس کی قوت, اس کا کمال, اس کی طاقت سمجھنے سے. پوری مخلوق, اور اس کی عظمت بھی بیان کرے, کتنی بھی کرے تو کم ہے, نافرمانی کرے تو کم نہیں ہوتی, پوری مخلوق بیان کرے تو نہیں ہوتی. ارے بھائی یہ تفصیلات بہت سی ہیں, اب کیا عرض کروں آپ سے میں کہ جو ہے کتاب متعارف بات ثابت ہے کہ اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے عالم ارواح میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کئی کروڑ سال اللہ کی عبادت کی, کئی کروڑ سال, 1000 سال اللہ کی, کروڑوں سال اللہ کی عبادت کی ہے. یہاں تک کہ اس عالم میں خود اللہ نے حضور کو محمد کا خطاب دیا. یہ محمد دنیا میں بھی انعام ہے مگر وہاں خطاب مل گیا ہے. تفصیلات بہت ہیں, آپ ہر جمعہ تو سنتے ہی رہتے ہیں, مزید تفصیل ضرورت نہیں ہے. کئی کروڑ سال اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ خطاب دیا, محمد لقب عطا فرمایا. پھر دنیا میں آنے کے بعد بچپن سے 40 سال کی عمر تک اپنے گھر میں نہیں, گھر سے خانہ کعبہ میں نہیں, گھر سے 3 میل دور ایک پہاڑ ہیرا, اس پہ چڑھ کے اس کی غار میں بیٹھ کر 40 سال تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کی, غار میں